بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 1947 میں جب ہندوؤں نے مسلمانان دلی کے قتل عام کا فیصلہ کیا تو ہم نے یہ دستور بنا لیا کہ 10-10 20-20 مسلح آدمیوں کی ٹولیوں میں مضافات دلی سے نکل جاتے اور جو مسلمان نظر آتا اسے تحقیق کر دیتے۔ 20-25 دن تک یوں ہی ہوتا رہا، لیکن بعد میں جیسے جیسے دن گزرتے گئے شکار ملنا کم ہوتا گیا۔ وہ اکثر خالی ہاتھ واپس آنے لگے۔ ایک دن رات کے وقت ہم لوگ واپس آ رہے تھے کہ شہر میں کمپنی باغ کے نزدیک ایک مسلمان ملا۔ بہت دبلا پتلا اور کمزور سا انسان تھا، لمبا قد، کالا رنگ، چھوٹی داڑھی، ایک میلی سی لنگی اور ایک میلی سی قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہم نے اسے ٹھہرا لیا اور کہا چل ہمارے ساتھ۔ بولا کہاں؟ ہم تجھے قتل کریں گے۔ پوچھا میرا کیا قصور ہے؟ جواب میں کوئی بولا تم مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب دیا الحمدللہ۔ ہم نے کہا بس اسی لیے تجھ کو قتل کریں گے۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، چلو اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی۔ چنانچہ ہم اسے کمپنی باغ میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر کسی نے کہا میاں صاحب جان بچانا چاہو تو بچ بھی سکتی ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح؟ میں نے جواب دیا کہ سکھ ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے وہ سمجھا نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں بولا مطلب یہی کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر لو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوئی، چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا اور پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آنکھوں کے شرارے اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ گرج کر بولا میں تمہارا مذہب، کافر کے بچوں میں مسلمان ہوں مسلمان۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار مار کر ڈھیر کر دوں گا۔ یہ سن کر ہم سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور ایک سردار جی کرپان لے کر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ جانے پائے تھے کہ ایک بجلی سی کودی، وہ مسلمان اچھلا اور ایک ہی جست میں سردار جی کے ہاتھ سے کرپان چھین کر کوئی 10 گز کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا لو اب آؤ، دیکھوں کون مجھے سکھ بناتا ہے۔ بڑھو نا، منہ کیا دیکھ رہے ہو، بزدل کہیں کہ۔ یہ سنتے ہی ہم سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن ہم ابھی دور ہی تھی کہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اچھلا۔ ہماری آنکھیں جھپک گئیں، دیکھا تو 2 سکھ زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے پھر حملہ کیا اور ایک سکھ کو اور ختم کر دیا۔ اب ہم نے بھی ست سری اکال کا نعرہ مار کر حملہ کر دیا اور کوشش کی کہ چاروں طرف سے گر کر اسے ختم کر دے، مگر وہ تو بجلی تھا، قریب ہی نہ آنے دیتا تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتا اور ہر وار میں 1-2 آدمی زمین پر گر جاتے۔ نعروں کی آواز سن کر بہت سے سکھ قریب کے مکانوں سے نکل آئے اور حملوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، مگر وہ قابو میں نہ آیا۔ کوئی آدھا گھنٹہ لڑائی رہی اور ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ آخر بہت سے سکھ لمبے لمبے نیزے لے کر آئے اور چاروں طرف سے گھیر کر اس کو مارنے لگے۔ اس ترکیب سے وہ بہت زخمی اور نڈال ہو گیا، لیکن برابر لڑتا رہا۔ آخر میں نیزہ اس کی کمر توڑ کر سینے کے پار ہو گیا اور وہ بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک سردار نے گالی دے کر کہا دیکھا مزہ؟ اس نے جواب دیا کافر کے بچے ہاں دیکھا، اسی مزے کے لیے تو جان دے رہا ہوں۔ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس وقت مجھے کیا مزہ آ رہا ہے تو بھی مسلمان ہو کر اب ان سکھوں سے لڑتا اور شہید ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا، کلمہ پڑھتا رہا اور چند منٹ بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم نے گنتی کی تو ہمارے 18 آدمی مرے اور 11 سخت زخمی ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ ایک ہی مسلمان ملا تھا، اگر ایسے 2-4 ہزار اکٹھے ہوں تو خدا جانے کیا کریں۔ دیکھا آپ نے ایک توحید پرست مومن کیا کچھ کر سکتا ہے، جو ایسے چند ہزار ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ حقیقت میں مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ عام حالات میں وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، مگر ضرورت پڑنے پر زہر سے زیادہ کڑوا اور فولاد سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ وہ موت پر ہنستا ہے اور شہادت کی آرزو میں مرتا ہے۔
موقع ہو تو نہتھا ہی لڑتا ہے، نہ تلوار کی حاجت رکھتا ہے نہ بندوق کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔